السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسکول رٹا سکولنگ سسٹم۔ آج کل ہم بڑے پریشان ہیں کہ بچوں کو پڑھائی کیسے کروائی جائے، کہ کن ذہن بچہ، لائق بچہ اور متوسط سطح کا ذہن رکھنے والے بچے کو کس طرح کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں رٹا سکولنگ سسٹم کا بے حد رواج پا چکا ہے۔ آئیے اس پہ بہت ہی نایاب تحریر جو ہے اسے سنتے ہیں اور فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ شمالی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک فن لینڈ بھی ہے جو رقبے کے لحاظ سے 65 جبکہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 114ویں نمبر پر ہے۔ ملک کی کل آبادی 55 لاکھ کے لگ بھگ ہے، لیکن آپ کمال دیکھیں، اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ سپر پاور امریکہ 20ویں نمبر پر ہے۔ 2020 تک فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون سبجیکٹ نام کی کوئی چیز اسکولوں میں نہیں پائی جائے گی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی اسکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ 19 بچوں پر ایک ٹیچر۔ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہوتی ہے۔ بچے اپنے اسکول کا ٹائم 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے اسکولوں میں ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے یہاں والدین کو پتہ چل جائے کہ کوئی اسکول بچوں کو پڑھانے کے بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو وہ اگلے دن ہی بچوں کو اسکول سے نکلوا دیں۔ خیر، آپ دلچسپ بات ملاحظہ کریں کہ پورے ہفتے میں اسکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے، جبکہ اساتذہ کے 2 گھنٹے روز اپنی سکلز بڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ فن لینڈ میں ٹیچرز بننا ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے زیادہ مشکل اور اعزاز کی بات ہے۔ پورے ملک کی یونیورسٹیز کے ٹاپ 10 ماسٹرز کے لیے طالب علموں کو ایک خصوصی امتحان کے بعد اسکولوں میں بطور استاد رکھا جاتا ہے۔ 7 سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی اسکول نہیں ہے، اور 15 سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان بھی نہیں ہے کہ جس میں ماں باپ کی نیندیں حرام کر دیں، ان کے کھیلنے اور بھاگنے دوڑنے پر پابندی لگا دی جائے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا جائے، گھر میں آنے والے مہمانوں سے ملنے تک پر پابندی عائد کر دی جائے، اور گھر میں مارشل لا اور کرفیو کا سامان باندھ دیا جائے۔ پورے ملک میں تمام طلباء و طالبات کے لیے ایک ہی امتحان ہوتا ہے۔ ریاضی کے ایک استاد سے پوچھا گیا کہ آپ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، میں بچوں کو خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا سکھاتا ہوں، کیونکہ اس طرح وہ زندگی کے ہر سوال کو بآسانی حل کر سکتے ہیں۔ آپ جاپان کی مثال لے لیں، تیسری جماعت تک بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے، اور وہ اخلاقیات اور آداب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ مجھے نہیں معلوم جاپان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے جانتے ہیں، اور ہمیں ابھی تک ان کی یہ بات معلوم کیوں نہ ہو سکی۔ بہرحال اس پر عمل کی ذمہ داری فی الحال جاپان والوں نے لی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک دوست جاپان گئے اور ایئرپورٹ پر پہنچ کر انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ ایک استاد ہیں، اور پھر ان کو لگا کہ شاید وہ جاپان کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ ہے قوموں کی ترقی اور عروج و زوال کا راز۔ اشفاق احمد صاحب کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا، اور انہوں نے بھی اپنا تعارف کرایا کہ میں استاد ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے۔ آپ یقین کریں کہ استاد کو عزت وہی قوم دیتی ہے جو تعلیم کو عزت دیتی ہے اور اپنی آنے والی نسلوں سے پیار کرتی ہے۔ جاپان میں معاشرتی علوم پڑھائی نہیں جاتی ہے کیونکہ یہ سکھانے کی چیز ہے، اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جاپان کے اسکولوں میں صفائی ستھرائی سے لے کر بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد سے 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کریں جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں،
आप तमाशा देखें, जो किताब में लिखा होता है उस्ताद इसी को बोर्ड पर नकल करते हैं, बच्चे दोबारा इसी को कापी पर छाप देते हैं। असातिज़ा इसी नकलशुदा और छपे हुए मवाद को इम्तिहान में देते हैं, खुद ही अहम सवालों पर निशानात लगवाते हैं और खुद ही पेपर बनाते हैं और खुद ही इसको चेक करके खुद ही नंबर भी दे देते हैं। बच्चे के पास या फेल होने का फैसला भी खुद ही सादिर कर देते हैं और माँ बाप इस नतीजे पर तालियां बजा बजा कर बच्चों के ज़हीन और काबिल होने के गुण गाते रहते हैं। जिनके बच्चे फेल हो जाते हैं वो इस नतीजे पर अफसोस करते रहते हैं और अपने बच्चे को कोड़ मगज़ और कुन ज़हन का ताना देते रहते हैं। आप ईमानदारी से बताएं, इस सब काम में बच्चे ने क्या सीखा सिवाय नकल करने और छापने के। हम 13 साल 14 साल तक बच्चों को कितार में खड़ा कर करके असम्बली करवाते हैं और वो स्कूल से फारिग होते ही कितार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है, कितार को रोंदते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर जानता है। हम पहले से लेकर 10वीं तक अपनी बच्चों को सोशल स्टडीज़ पढ़ाते हैं और माशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताते और समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं कि हमने कितना सोशल होना सीखा है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटने गुजरता है और आपको पूरे मुल्क में कोई साइंसदान नामी चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने की और ख़ुद तजर्बा करने की चीज़ है और हम इसे भी रट्टा लगवाते हैं। आप हैरान होंगे, मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने यह तय किया कि बर्रे सगीर के लोग हमारी अकल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पासिंग मार्क्स 65 हैं, तो बर्रे सगीर वालों के लिए 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद 1860 में असातिज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33% कर दिए गए और हम 2018 में भी, 2020 में भी, 2030 तक भी इन्हीं 33 नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ़ हैं। मेरा ख्याल है स्कूल के प्रिंसिपल साहिबान और ज़िम्मेदारान असातिज़ा कराम सर जोड़ कर बैठे इस गले सड़े और बोसीदा निज़ाम को उठाकर फेंकें, बच्चों को तोता बनाने के बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। ये 21वीं सदी है, दुनिया चांद पर पहुंच रही है और हम अभी तक रट्टा सिस्टम को सीने से लगाए बैठे हैं। इस इबारत को आप टीचर्स के लिए मुकर्रर कर दें या वालिदैन अपने लिए कर दें, मेरे ख्याल में ये सब के लिए इत्तिफाकी तौर पे बराबर है कि हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। समझना आपका काम है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।